الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، قابل احترام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کی بڑائی بیان کرنے کے لائق وہ اللہ رب العالمین ہے جو اپنی ذات و صفات اور افعال میں اکیلا اور بے مثال ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اپنی بے پایا رحمتوں کے ذریعہ یہ مبارک دن نصیب فرمایا. صلاۃ و سلام کا بے شبہ نذرانہ پیش ہو اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والوں پر. حاضرین کرام، آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، جسے حج اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جس دن اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالی نے توفیق دے رکھی ہوگی، وہ رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت بے مثال ادا کرنے کے لیے جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی کی وہ وصیت جو سب سے پیاری وصیت ہے، سب سے کامیاب وصیت ہے، جو وصیت ہر غم کا علاج ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر پریشانی سے نکلنے کا سادھن اور ذریعہ ہے، ہر طرح کی رحمت اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جس وصیت پر چلنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، جس وصیت پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے جنت الفردوس سجا رکھی ہے، وہ وصیت میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کرنا چاہتا ہوں. اور وہ وصیت یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یہ تقوی
دنیا بھی اس کی کامیاب ہو گئی اور مرنے کے بعد وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی اعانت، اللہ کی حفاظت یہ متقیوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے. تقوی یہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ کا خوف اور ڈر اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر کٹھنائی سے نکلنے کا سادھن اور راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اس کو ایسے انداز سے روزی دے گا کہ وہ بوجھ بھی نہیں پائے گا. لہذا میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا مختصر مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ آپ جس طرح، ہم جس طرح پوری کائنات کے سامنے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے گھبراتے ہیں جو گناہ کا کام ہوتا ہے کہ گناہ کا کام کرتے ہوئے اگر لوگ دیکھیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے، یہی ڈر اکیلے میں بھی ہونا چاہیے، تنہائی میں بھی ہونا چاہیے. اللہ کا تقوی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے نبی برحق شافع محشر مدینہ والے آقا پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے کیا جائے اور جن چیزوں سے روکا ہے اسے روکا جائے. میرے بھائیو ساتھیو، آج ہم نے اور آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہے اور آئیے دیکھیے کہ جس کے دل میں رب کا تقوی ہوتا ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں رب سے امید ہوتی ہے، جس کے دل میں رب سے جو رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کی چند مثال سنیے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. تم سارے لوگوں کے لیے، تم سارے لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے قول میں، فعل میں، اعمال میں، زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین نمونہ موجود ہے. یہ ابراہیم کون ہے؟ یہ ابراہیم کون ہے؟ یہ امام الموحدین ہیں. یہ ان رسولوں میں سے ہیں جنہیں اولو العزم رسول، ہندی بھاشا میں ساہسی رسول کہا جاتا ہے. یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت جب اپنے قوم کو دیا، مثالیں دے کر کے ان کو سمجھایا کہ سورج خدا نہیں ہو سکتا، یہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے درگاہ بازار عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. تو قوم نے ان کو گھر سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا. ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے اور ایک موقع وہ بھی آیا کہ نمرود کی دشمنی اس طرح غالب آ گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا گیا اور مہینوں تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کی گئی. آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن تاپ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. آگ تو جلا دی گئی لیکن وہ آگ آسمان سے بات کر رہی تھی. پرندوں کا اڑنا باپ کو دعوت دینا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو ایک آلہ کے ذریعے جس کو منجنیق کہا جاتا ہے، اس کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. میرے بھائیوں، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ نہ انہوں نے کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالا تھا، نہ کسی کے بہو بیٹی کی عزت لی تھی. صرف جرم ان کے قوم کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا صرف جرم یہ تھا جو حقیقت میں چھائی تھی کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی پرستش میں کسی
بتا دیتی ہے جو رب کے لیے مرتا ہے رب کی حفاظت میں وہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو رب کو چاہتا ہے رب اسے چاہتا ہے. جو رب سے محبت کرتا ہے رب اس سے محبت کرتا ہے. اور جس کے دل میں رب کا تقویٰ ہوتا ہے، رب کی حفاظت، رب کی مدد، رب کی نصرت اس کے ساتھ میں ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، وہی الہی رحمت الہی جوش میں آتی ہے، ہو جاتا ہے یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سامان ہو جا. نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا. یہ ہے رب کا تقویٰ، اس کا فائدہ، اور یہ ہے بندگی. ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے بندگی کہ رب کی توحید کے لیے، رب کی وحدانیت کے اعلان کے لیے، لوگوں کو مخلوق کی پجاریوں سے بچا کر کے رب کا پجاری بننے کے لیے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. لیکن کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی واہ ویلا نہیں. اور جب ابراہیم کا تقویٰ ابراہیم کو پیدا کرنے والا رب نے دیکھا تو اعلان کر دیا، حکم دے ڈالا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. آگے بڑھتے ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام میں پہنچے، جب عراق میں یہ واقعہ پیش آیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ فتح القدیر کے اندر لکھا گیا ہے، جب شام سے عراق سے چل کر کے شام میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے رب سے بھیک مانگنا شروع کر دیا. کس سے مانگا؟ علی حجویری سے نہیں مانگا، کسی داتا سے نہیں مانگا، کسی خواجہ اور قطب سے نہیں مانگا، کسی مزار اور درگاہ والے سے نہیں مانگا. مانگا تو اس رب سے مانگا جو رب ہی دے سکتا ہے، جو رب ہی دے سکتا ہے. سبحان اللہ. کیا مانگا؟ رب حب لی من الصالحین. اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے رب، ہمیں ایک صالح نیک لڑکا دے دے. لڑکوں کی تمنا نبیوں کے دلوں میں بھی تھی، ولیوں کے دلوں میں بھی تھی، لیکن نبیوں نے، رسولوں نے، ولیوں نے جب بھی اولاد یا اس کے علاوہ کوئی چیز مانگا تو ایک ہی دربار میں دستک دیا، جس دربار میں دستک دے کر کے ہم اور آپ اذان میں، اقامت میں، نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. اور جس رب کے بارے میں سلام کہنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ، جسے تو دے دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس سے تو روک لے کوئی دینے والا نہیں ہے. فریاد ہو رہی ہے اللہ کے متقی بندے، رسولوں اور سارے موحدین کے سردار ابراہیم نے، رب حب لی من الصالحین. اے اللہ، مجھے صالح لڑکا دے دے. متقی ابراہیم کی دعا رب ذوالجلال کے دربار میں قبول ہوتی ہے. فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک نہایت سوجھ بوجھ والا، جو مستقبل میں، فیوچر میں، بھوش میں نہایت بردبار ہوگا، سوجھ بوجھ والا ہوگا، ایسے لڑکے کی ہم نے خوشخبری دے دی. ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، 83 سال کی آپ کی عمر ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم کی فریاد کو سن کر، ابراہیم کی گڑگڑاہٹ کو سن کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر انہیں ایک بردبار، سنجیدہ ہو رہا، چالاک، وفادار، فرما بردار، اطاعت گزار ایک لڑکا عنایت فرماتا ہے. اور لڑکا جب 13 سال کا ہو جاتا ہے،
لگ بھگ جب لڑکے کی 13 سال کی عمر بچپن ہی میں 13 سال سے پہلے رب کا دوسرا امتحان تیسرا امتحان آ جاتا ہے. اس لاڈلے کے بارے میں جو 83 سال کی عمر میں ملا ہے کہ اے ابراہیم لے جا کر کے اس کو بے آب و گیا میدان میں چٹیل میدان میں چھوڑاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر کو لیا ان کی اسماعیل کی والدہ اور اسماعیل کو لیا اور لے گئے خانہ کعبہ کے پاس چھوڑائے جو ایک وادی تھی جہاں نہ کوئی چیل کوا تھا نہ کوئی پرندہ تھا نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی منس و خمخار تھا نہ کوئی پیڑ اور پودا تھا. بے آب و گیا میں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا اس لاڈلے بیٹے کو جو 83 سال کی عمر میں ملا ہے؟ کیونکہ ابراہیم رب کے بندے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کس کے بندے ہیں؟ انہیں رب کی بندگی کرنی ہے. بس لڑکا ملے یا نہ ملے، بیوی بچے یا نہ بچے، دل میں رب کا تقویٰ ہے. ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، لڑکا راضی ہو، بیوی راضی ہو، اولاد راضی ہو، حکومت راضی ہو نہ ہو، اس کی ہمیں پرواہ نہیں. یہی دعوت ابراہیم ہے میرے بھائیوں. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اسے ہمیں بار بار یاد کرنا چاہیے. چھوڑ دیتے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں اپنی ذریت کو ایک ایسے وادی میں چھوڑا ہے جو غیر آباد ہے تیرے گھر کے پاس. ابراہیم اسماعیل اور حاجر کو چھوڑ کے چلے آئے. بہرحال اسماعیل کی عمر 13 سال کی جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے. ابراہیم کی عمر اسماعیل کی عمر 13 سال کی پہنچ گئی. بڑھاپے کا لاٹھی بن گیا لڑکا. باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا. باپ کے مشن میں کچھ ہیلپ اور تعاون اور سہیوگ کرنے کے لائق ہو گیا لڑکا. آ گیا امتحان رب ذوالجلال کی جانب سے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک امتحان اور آ گیا. رب کیا امتحان آیا؟ یہ امتحان آیا کہ بیٹا ہم نے خواب میں دیکھا ہے انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے لفتجنا نور نظر کلیلے کے ٹھنڈک اسماعیل ہو نار. میں نے سپنے میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور نبیوں کا سپنا اور خواب سچ ہوتا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، میں تجھ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری. بولو بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ اسماعیل سے مشورہ لینا مقصد نہیں ہے بلکہ اسماعیل کا موڈ بنانا مقصد ہے. اور بیٹا بھی ملا تھا، لفظ جدہ بھی ملا تھا. کہے بیٹا یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابو جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عید قربہ میں جانوروں کی قربانیاں دینے والوں، یہ قربانی ابراہیم کی سنت ہے. ہم نے 10-20 ہزار کے جانور کی قربانی دینے کے بعد کچھ لوگ بڑے عقل کے بات کرتے میں نے اتنے ہزار کی قربانیاں دی. فخر و گھمنڈ جس سے عبادت برباد ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہونہار لاڈلے حلیم لخت جگر کی قربانی دی ہے میرے بھائی. یہ الگ بات ہے، رب کی رحمت نے وہاں جو اس میں آئی. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے کربت لگا دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، لگا دیا باپ نے بیٹے کو. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کیجئے میرے بھائیوں ساتھیوں کیا سما رہا ہوگا، کیا منظر رہا ہوگا. زمین سسک گئی ہوگی. بڑا امتحان ہے ابراہیم کا بھی اور اسماعیل کا بھی، لیکن ابراہیم کے دل میں رب کا تقویٰ ہے، اسماعیل کے دل میں رب کا تقویٰ ہے. دونوں اپنے آپ کو رب کا بندہ سمجھتے ہیں، دونوں اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں کہ رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اے ابراہیم اگر رب نے ہمیں حکم دیا ہے تو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کی خاطر بڑھاپے میں جو لڑکا ملا اسے بھی ذبح کرنے سے میں تعریف نہیں کروں گا. بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میرے باپ کا امتحان ہے یا حکم ملا ہے تو میں اپنے باپ کو پیچھے نہیں
رحمت الہی جوش میں آ گئی. کہا اے ابراہیم قد صدقت رویا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. بس ابراہیم اسماعیل کے گلے میں چھری چلنے نہ پائے. جو تم نے خواب میں دیکھا وہ تم کر گزرا. بالکل آمادہ ہو کے ریڈی ہو کے تیار ہو کے تم نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ گیا، لگا بھی دیا. وفدیناہ رب سلطان نے جبریل کے ذریعہ ایک دمبا اتارا جنت سے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کو قربان کیا. سوچنا ہے کیا ابراہیم جانتے تھے کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد بچ کے نکلوں گا؟ کیا ابراہیم جانتے تھے کہ ہاجر اور اسماعیل کو جو مکہ میں چھوڑا ہے ان کی کوئی پرورش کرنے والا ملے گا؟ کیا ابراہیم جانتے تھے کہ بیٹے کو میں لے جانے جا رہا ہوں اور آسمان سے دمبا اترے گا اور میرا بیٹا بچ جائے گا؟ ابھی نہیں جانتے. لیکن میرے بھائیوں ساتھیوں، ابراہیم کے دل میں، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں رب کا خوف تھا، رب کا تقویٰ تھا، رب پہ بھروسہ تھا، رب پہ امید تھی، اور وہ اپنے آپ کو رب کا بندہ مانتے تھے. اس لیے وہ جانتے تھے کہ ہم رب کی بندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور رب بندگی کے لیے جو بھی حکم دے دے وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے آگے مرنے کے بعد کی زندگی. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی مختصر جھلک، جن کی سنت میں آج لوگ قربانیاں پیش کریں گے. اب 2 منٹ کے اندر میرے بھائیوں، کان کی لذت تو خوب ملی، کہنے والے کو بھی مستی آئی، سننے والے بھی سب منڈی ہلائے. لیکن اب ابراہیم یقیناً ایک رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام یقیناً ایک نبی تھے، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے تھے، وہ بھی رب کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے تھے. اور ہم اور آپ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم نبی نہیں ہیں، ہم رسول نہیں ہیں، لیکن ہم بھی تو رب کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ایک لاڈلا جو 83 سال کی عمر میں ملا ہے، رب کا حکم ہو گیا، ذبح کر تیار ہو گئے، اور کتنے حکم رب کو ہمیں مل چکے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود بھی ہم اس حکم پر عمل نہیں کرتے. آج جہاں بھی مسجد کے اندر جاؤ، میں راستے میں آتے ہوئے اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ آج روڈوں پر لوگ نماز پڑھنا، کیونکہ آج ہی نماز پڑھنا، پھر اگلے سال عید میں پڑھیں گے. ایسے ملیں گے لوگ کہ نہیں ملیں گے؟ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ میرے بھائیوں وقت نہیں، ورنہ میں سناتا، بس گزارش سے کرتا ہوں، اپیل یہ کرتا ہوں، آپ کے کانوں تک یہ رب کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا رب کی عبادت میں کوتاہی نہ کرو. جس طرح ہم دوسرے کاروبار میں چست و چالاک رہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ رب کی عبادت میں ہم چست و چالاک رہیں. اور رب کی عبادت 2 طرح سے ہے، رب کی عبادت 2 طرح سے ہے، کچھ کرنا ہے اور کچھ چھوڑنا ہے. صرف یہ نہیں کہ کرنا، کچھ کرنا ہے اور کچھ چھوڑنا ہے. رب کی عبادت ان حکموں پر عمل کرنے، ان عملوں کو کرنا جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور رب کی عبادت ہے ان کاموں کو چھوڑ دینا جسے رب نے چھوڑنے کا حکم دیا. اور اگر ان دونوں میں کوتاہی ہوئی، تو یہ نہ بھولیں ایک دن رب کے سامنے حاضر ہوگا. اس سے کسی کو فرار اور مفر نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا. اور رب ہمارا کریکٹر سرٹیفکیٹ، ہمارے دنیاوی کاروبار اور اعمال، اچھائیاں ہو یا برائیاں، سب کے سامنے کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، ایک دن دستاویز اللہ دے دے گا. اقرأ کتابک وکفیٰ بنفسک علیک اليوم حسیبا. پڑھ لے تو اپنا نامہ اعمال اور اپنا حساب و کتاب خود کر لے. میرے بھائیو، موت کو یاد کرو جو دنیاوی لذت کو توڑ دینے والی ہے. دل میں تقویٰ پیدا ہوگا. میرے بھائیو، قبر کے عذاب اور ثواب کو یاد کرو جس سے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا.
میرے بھائیو میدان محشر کو یاد کرو، اس سے دل میں رب کا تقویٰ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیو اعمال نامے کے بکھیرنے والے واقعات قرآن میں پڑھو، اس سے دل میں رب کا تقویٰ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیو پرسرات کو یاد کرو، اس سے دل میں رب کا تقویٰ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیو جہنم اور جہنم کے عذاب کو پڑھو اور سمجھو، یاد کرو، اس سے دل میں رب کا تقویٰ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیو جنت اور جنت کی بہاروں کو پڑھو اور یاد کرو، اس سے دل میں رب کا تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور اس چیز کو یاد کرو، ہم وقت یاد رکھو، عبادت میں ہو تب بھی یاد رہے، معصیت میں ہو تب بھی فوراً یاد آ جائے کہ رب کے سامنے حاضر، رب کے سامنے کہنے والا بھی یاد رکھے، سننے والے بھی، رب کے سامنے حاضری دینی ہے۔ ان خیرا فخیر وان شرا فشر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ کے برابر بھلائی کیا اس کا بدلہ دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرے کے برابر بھی پاپ اور گناہ اور برائی کیا اس کا بھی بدلہ دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمارا اللہ ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رب العالمین تو ہماری ذریت اور ہمارے بھائیوں کی ذریت کے دلوں میں اپنا تقویٰ بٹھا دے، اپنی محبت بٹھا دے، اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کی پیروی کا جذبہ پیدا کر دے۔ العالمین تو ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین تو اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ العالمین تو اسلام کا بول بالا کر، اور جو لوگ اسلام یا مسلمانوں کے بارے میں بری نیتیں رکھتے ہیں، العالمین تو ان کی نیتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ العالمین وہ تجھ سے ٹکرا نہیں سکتے، العالمین تو ہر چیز پر گزرنے والا ہے، تو انہیں ہدایت دے دے یا انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ العالمین ہمارے مسلمان بھائی بہنوں میں سے جو تیری عبادت سے دور ہے انہیں اپنی طرف پلٹ لے، جو تیری نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ العالمین جب تک تو زندہ رہ، ایمان پہ زندہ رہ، اسلام پہ زندہ رہ، دین کے کام کرنے اور دین پر چلنے کے توفیق عطا فرما، اور جب اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا، اچھی موت دے۔ العالمین تو ہمیں شہادت نصیب فرما، العالمین تو ہمیں شہادت نصیب فرما، العالمین تو ہمیں شہادت نصیب فرما۔ العالمین تو ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے طلباء کو بخش دے، ہمارے اسٹوڈنٹ کو بخش دے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں انہیں بخش دے، جو جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو انہیں بخش دے۔ العالمین جن لوگوں نے ہمیں دعا کرنے کی وصیت کی ہے تو انہیں بخش دے۔ العالمین تو ان سارے لوگوں کو بخش دے جن کو میں نے برا بھلا کہا ہو، یا جن کو میں نے گالی گلوچ کی ہو، یا جن پر میں نے کسی طرح کا ظلم کیا ہو، یا جن کا میرے اوپر کوئی حق ہو۔ العالمین تو سارے مومن مردوں کو بخش دے اور مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ رب العالمین جس طرح سعودی روزے میں آج خطبہ عید دینے کی توفیق بخشی ہے، العالمین ہمیں ہمارے ان بھائیوں کو، ہمارے ان دوستوں کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، اسے قبول کر کے جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے۔ مولا ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے، رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ العالمین ہم اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے بھول چوک ہوئی ہے، لیکن مولا تیری رحمت ہمارے گناہوں پہ بھاری ہے۔ مولا تو ارحم الراحمین ہے، مولا تو مہربان ہے، مولا تو غفور رحیم ہے، تو اپنی رحمت کے ذریعہ، اپنی مہربانی کے ذریعہ، اپنی مغفرت کے ذریعہ تو سارے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اور ہندی میں میں پھر کچھ کتابیں لایا ہوں، جو بھائی جن کو ملے وہ لے لے، پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائے۔
عید مبارک سے اور آپ لوگ خیریت سے؟ میں سعودی ہونے والے بڑا پرانا رشتہ ہے اس کمپنی سے ہمارا بھائی. سب سے پہلے خطبہ میں نے ہی یہاں شروع کیا. تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال کل عام وانتم بخیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا صالح الاعمال كل عام وانتم بخير. السلام ورحمة الله. تقبل الله منا صالح الاعمال كل عام وانتم بخير. السلام تقبل الله منا صالح الاعمال كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا صالح الاعمال كل عام. شکر ماشاء اللہ. پرانے ساتھی بھی ہیں نا. ماشاء اللہ یہ بہت پرانے 14 سال کے ساتھ مانے. تقبل اللہ منا صالح الاعمال. تقبل اللہ منا صالح الاعمال. تقبل اللہ منا السلام السلام علیکم. السلام علیکم. نہیں نہیں بینک والا بس. کتاب ہندی کے کار ہے. اسی میں تقبل اللہ.
السلام تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال خير السلام تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال السلام تقبل الله السلام والله